پیچھے کر دی، مکہ والے پیچھے، ان کی سفارش بعد میں، رسول اللہ کے گھر والے پہلے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی جاتے نہیں تھے، صرف حج فرض حج کے لیے گئے بس، اور پھر فوراً واپس آ گئے فرض حج کر کے۔ اب ان کا دل چاہتا تھا میں عالم اسلام کی سیر کروں، عالم اسلام میں جاؤں، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے ملاقات کروں، ان سے علمی استفادہ کروں، لوگوں کو علمی استفادہ پہنچاؤں۔ تو استخارہ کیا کہ میری زندگی کتنی ہے۔ تو کئی دن استخارے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ایسے، اور بس صبح بیدار ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی تعبیر کیا ہے، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، کتنے ہیں؟ تو کسی معبر کے پاس بھیجا، کیونکہ تعبیر ایک الگ فن ہے، یہ قدرتی چیز ہوتی ہے۔ یہ جس طرح شعر و شاعری قدرتی اللہ دیتے ہیں نا جی، اسی طریقے پر تعبیر کا فن ہر عالم نہیں جانتا، ہر آدمی نہیں جانتا، جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے۔ تو ایک معبر کے بعد بھیجا جن کو اللہ نے فن دیا تھا، کسی طالب علم سے کہا اور کہا یہ نہ بتانا، میرا نہ بتانا۔ انہیں جا کر پوچھا جس طرح کسی نے استخارہ کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی عمر کا استخارہ نے اس طرح اشارہ کیا، انہوں نے کہا بیٹا پہلی بات تو ہے کہ خواب تیرا نہیں، تو اصل بندہ واضح کر۔ واپس گئے، استاد جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو بتا دو، کہا ہاں امام مالک ہی دیکھ سکتا ہے اور وہی یہ استخارہ کر سکتے ہیں میری عمر کتنی، کیونکہ مدینہ سے باہر جاتے نہیں ہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ 5 سورہ لقمان کی آیت پہ اشارہ ہے کہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں انسان کی موت بھی ہے کہ کب اس کو موت آئے۔ تو جب 2 چیزیں پیدائش اور مرنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو درمیان کی زندگی میں بھی انسان کی مرضی نہیں چلتی، اس لیے فرمایا کہ اللہ رسول کی مرضی پر قربان ہو جاؤ تاکہ جنت میں تمہاری مرضی چلے۔ چنانچہ یہ لفظ قرآن نے جنت کی سمجھ، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں جنت میں ٹھکانہ بنائیں، جہاں چاہیں، یعنی ہماری مرضی جہاں چاہیں جنت میں ہم ٹھکانہ بنائیں۔ یہ مرضی کب ہوگی؟ جب دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چلے گا۔ ویسے مرضی پھر بھی نہیں چلنی، وہ کہ جی میں نہیں چلنا، پھر بھی اس کی مرضی نہیں چلتی۔ میں دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں میری ایک عادت ہے، ایک تو اسپتال جانا جہاں مسلمان بیمار ہوں تو ان کی بیمارداری کرنا، اور ایک قبرستان جاتا ہوں مسلمانوں کے، کہ اگر زندوں سے ملاقات ہے تو مرنے والوں سے بھی تو ملاقات ہونی ہے، کوئی مسافر آیا ہے۔ میری عادت ہے ہمیشہ قبرستان جاتا ہوں، اصال ثواب کرتا ہوں، بلکہ بزرگوں کے معمولات میں لکھا ہے کسی بستی میں جاتے تھے تو وہاں اصال ثواب کرتے تھے کہ زندوں کو تو پتہ چل گیا، میں ان کو بھی پتہ چل گیا کوئی فقیر درویش آیا ہے، بزرگوں کے معمولات میں لکھی ہے۔ ہسپتال میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ انگریز ہیں، جرمن ہیں، کوئی بھی یہ قوم ہے وہ بھی بیمار پڑی، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں یار ان کی یہ اللہ رسول کو نہیں مانتے لیکن بیمار تو پڑے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے کہا بیمار ہو جاؤ، یا ان کی مرضی چلتی ہے؟ ان کے قبرستان بھی بھرے پڑے، جب کہا مرنا ہے تو مرنے دے، ہے نا۔ اگر ان سے پوچھا جائے تمہارا کبھی مرنے کو تیار نہ ہو، لیکن دنیا میں انسان چاہے میں اپنی مرضی پر زندگی گزاروں گا تب بھی اس کی مرضی نہیں چلنی، لیکن اگر وہی مرضی اللہ رسول پر قربان کر دے گا تو ایک اللہ والے نے کہا کہ جب بندہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ پر اور رسول اللہ پر فدا کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مرضی کا خیال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چنا خواہد، مولانا رومی جلال جلالہ فرمائے تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، مید ہز یزدہ مراد متقی، جو تو چاہے گا پھر خدا بھی وہ چاہے گا، کیونکہ اللہ متقی بندوں کی مراد کو پورا فرما دے گا، اور آخر میں تو مرضی مرضی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے مرضی ہوئی جس کی سفارش کرو تم ہم قبول کریں گے تمہاری، جہاں چاہے۔ حافظ قرآن کو نہیں کہا جا رہا پڑھتا جا چڑھتا جا، مرضی ہے نہیں، وہ پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تو پورا کر لے گا وہ تیری جنت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بڑی شانیں دے کر بھیجا تھا۔
یتلو علیہم آیاتک، ہمارا محبوب تمہیں کتاب اللہ پڑھ کر سنائے گا، قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ یہ جو آج ہم قرآن مجید بچے پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے پڑھنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہ پڑھتے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ خدا کی وحی ہماری زبان پر نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہاڑ پر نازل ہو جائے وہ زمین میں دب جائے، میں اور آپ اس کمزور سی زبان پر کیسے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یتلو علیہم آیات، ہمارا محبوب پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، جو اللہ والے اور مشائخ کرتے ہیں، دل اور روح کو پاک کرتے ہیں۔ سار کہتے باہر سے پاک ہو جاتا ہے، اندر پاک نہیں ہوتا۔ اندر کی پاکی الگ ہے، باہر کی پاکی الگ، اندر کی پاکی الگ ہے۔ اس کو یزکیہم، ہمارا محبوب تمہارے اندر کو پاک کرتا ہے، صحابہ کے اندر کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ الکتاب، اور کتاب اللہ سمجھاتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اگرچہ عربی میں لکھے، آج بہت سے بیوقوف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اردو آتی ہے آپ خود پڑھ لو، آپ کو عربی آتی ہے خود پڑھ لو۔ صحابہ کرام سے زیادہ عربی اچھی کون جانتا تھا؟ تو پھر پیغمبر صاحب تشریح کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ استاد کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، استاد کے بغیر۔ پیغمبر کا استاد اللہ ہوتے ہیں، اور امت کو استاد پہلا پیغمبر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر۔ تو استاد کے شاگرد ہو گئے یا نہیں؟ بولو ہیں؟ تو جب شاگرد ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ علم وہ ہے جو استادی شاگردی کے بغیر نہیں آتا۔ مجھے ایک سفر میں کسی نے کہا جی بخاری شریف بس خود پڑھ لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے امام بخاری کے کتنے استاد ہیں؟ جو بخاری جس نے بنایا 1080 استاد ہے بخاری، 1080۔ بخاری تو بخاری بننے کے لیے اس کو 1000 استادوں کی ضرورت ہے، اور تو کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھ لوں گا۔ یعنی کتاب، ہمارا محبوب کتاب اللہ سمجھاتا ہے کہ کتاب اللہ یہ کیا ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے، اللہ کی مراد کیا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، تم نے زندگی کیسے، جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے۔ میں خدا قسم کھا کہتا ہوں، دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، ان کی مذہبی چیزوں کو دیکھ لیں، انسان کا دل نفرت سے بھر جاتا ہے، انسان کی طبیعت گھن کھاتی ہے ان کے اعمال سے۔ اللہ نے ہمیں جو دین اتنا خوبصورت ہے، دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یار یہ کتنا خوبصورت عمل ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا اس کو اس کا حسن نظر آتا ہے، چاہے وہ ہمارے ماننے والے نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار یہ کیسا اس میں حسن ہے۔ میں ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا، میں افریقہ کے ایک ملک ہے زامبیا، بہت اچھا ملک ہے، اچھا امیر ملک ہے، میں وہاں میرا جانا ہوا۔ وہاں ہمارے ایک دوست نے، پشاور کے دوست ہیں، انہوں نے، وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، بہت پرانے ہیں، انہوں نے دعوت رکھی تھی۔ اس میں ایک سویڈن کا ایک نوجوان، یہ سویڈن جہاں قرآن مجید کو کچھ عرصہ پہلے نعوذ باللہ جلایا گیا، وہاں کے ایک نوجوان، اس کو بلایا گیا 2 دن پہلے مسلمان ہوا، سر اتنا خوبصورت ماشاءاللہ، او بالکل گورا چٹا، اور کہا جی 2 دن پہلے ایک مسلمان وہاں پر ایک کچھ رہتے تھے، جو ہمارے کسی یہ مسلمان کسی ملک، افریقی ملک کے تھے، تو ان سے ملاقات، اصل میں اس وقت جو یہ سیزن ہوتا ہے اس وقت وہاں سردیاں ہیں، تو سردیوں میں ٹورسٹ جاتے ہیں، کیونکہ جنگلوں میں جانے کا یہ قانون ہے کہ جب درخت ہو تو مت جانا، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ پر کوئی چیز حملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ سردی ہوتی ہے تو ہر چیز خشک ہوتی ہے، ہر چیز نظر بھی آتی ہے، آپ کو شیر بھی نظر آئے گا، ہاتھی نظر آئے گا، چیتا، ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو اس میں ٹورسٹ بن کر آیا، تو افریقی کچھ مسلمان، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، افریقی جو لوگ ہیں وہ ان ٹورسٹوں کے ساتھ ان کو سفر کراتے ہیں، جنگلوں میں لے جاتے ہیں، کیمپنگ کراتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا، 2-4 دن ان کے ساتھ رہا، ان مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی نماز روزہ کرنا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب 2 دن پہلے مسلمان ہوا، تو انہوں نے، جب میری خان صاحب نے دعوت رکھی، انہیں پتہ چلے کہ مسلمان ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کو بلاؤ تاکہ مولانا سے ملاقات ہو جائے۔ تو میرے ساتھ اس کی وہاں پر ملاقات ہوئی، اور اس نے بتایا کہ اسلام، اور پھر ہم نے جو وہاں کھانا، یعنی اس نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھایا، وہ ہر لقمے پر ایسے وہ خوش ہوتا تھا کہ یہ زندگی میں نہ تو ایسے کھانے ہم نے دیکھے،
اور نہ کھانے کا یہ انداز ہم نے دیکھا۔ ماشاء اللہ یہ حکمہ ہے، یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائی کہ تم نے زندگی کیسے بتائی، تم نے کھانا کیسے، تم نے پینا کیسے، ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ یار یہ آپ کے نبی ہیں، نبی کا تو بڑا منصب ہے، تم یہ بھی بتاتے ہیں بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، یہ نبی کا منصب ہے؟ اور میں ہاں سینہ، ہاں یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں ایک ایک چیز ایسی بتائی کہ تم نے بھائی اس کو اختیار کرو گے یہ راہ سنت ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ بھی کوئی نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ تو یہ الحمدللہ یہ جو ادارہ یہاں آپ ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہو، یہ کہتے ہیں انسان کو ان 4 چیزوں میں حصے دار بننا چاہیے۔ انسان کو تلاوت آیات میں حصے دار بنے، خود بھی تلاوت کرے، پڑھنے والوں کے ساتھ حصہ ملائے۔ نمبر 2 تزکیہ، اللہ والوں کے اور مشائخ کی صحبت اختیار کرے، باطن کو پاک کرائے۔ نمبر 3 حکمت اور اس کی تعلیم، جہاں علماء بڑھ رہے ہیں ان میں حصے دار بنے۔ کہتے ہیں ایک ایک عالم قیامت کے دن، حدیث شریف میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کتنے آدمیوں کی سفارش کر سکتا ہے؟ اور میں جتنے آسمان کے ستارے ہیں سبحان اللہ سفارش کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ علامہ قلیوبی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک آدمی کو فرشتے جہنم کے لے جا رہے ہوں گے، تو ان کے محلے کے جو مولوی صاحب ہوں گے وہ جنت میں جا رہے پل صراط سے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اس پل کی طرح نہیں ہے جو ابھی ہم پار کر کے ہیں، پل صراط سیڑھی کی طرح ایسے نیچے سے یہاں سے شروع ہوگا اور جنت الفردوس تک جائے گا، جنت یہاں سے جا کے یوں، یہ ہے اس کی ترتیب، یہ ایسا پل نہیں ہے جو کراس کرے۔ اب یہ جو جائے گا یہ نیچے ساری جہنم ہوں گی، وہ پل صراط پر مولانا صاحب جا رہے ہوں گے، اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لا رہے ہوں گے، کیونکہ جہاں سے پل شروع ہوگا وہی جہنم کا کنارہ ہوگا، تو زور سے چیخے گا مولانا صاحب مولانا صاحب، وہ رک جائے گا، کیا بات ہے؟ وہ کہا بھائی میں تیرا محلے دار ہوں، یہ وہ فلاں آدمی ہو، کہ یار میری تیری ملاقات تو کبھی نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، وہاں مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے محلے، کہے گا ہمیں مسئلہ کیا، کہا یار مجھے جہنم میں جا رہے ہیں، میری سفارش کر دو۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو آدمی ڈرے گا، جب اللہ کہے نا تو جنتی ہے تو پھر تکڑا ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ جنتی کی کوئی بات رہتے نہیں کرنا، تو فوراً وہ واپس آئے گا، اللہ یہ بندہ جو ہے میرا محلے دار ہے، میں دین کا خادم تھا، میرے محلے میں ہی رہا کرتا تھا، اللہ فرمایا اچھا تیرا محلے دار ہے تو پھر تو تیرا تعلق تیرا پڑوسی ہوا، چل تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جا۔ سبحان اللہ تو میرے دوستو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے مدارس موجود ہیں جہاں آج قرآن کی تعلیم، اور ہم اور آپ حصے دار بن رہے ہیں، ہم اور آپ حصے دار بن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ادارے چل رہے ہیں، میں اور آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ بتاؤ، آپ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہو جو حرمین شریفین کی بار بار بھی زیارت کی ہے، ورنہ ایک بار کی ہے، آپ کو کبھی وہاں اس بات کی اجازت ملی کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ دو گے؟ ملی کسی کو اجازت کہ جی میں پیسے لے لو مسجد نبوی میں لگا دیں، یا یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں لگا دیں، یا مکہ شریف میں؟ نہیں نہیں، بادشاہ ہم خود چلائیں گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑے لوگوں نے آفریں کی کہ ہم اربوں روپے دینے کو تیار ہیں اس کے لیے، نہیں نہیں، ہم تم سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، سبحان اللہ یہاں اکاؤنٹ کھولا ہے، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، جو چیز بناؤ۔ تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی آپ حضرات سے ملاقات کر کے، اور یہ ماشاءاللہ یہ گلشن دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے، آپ حضرات کے مسائل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما صلی